بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الممتحنہ جو ہے یہ تقریباً صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے نازل ہوئی، اور اس میں بہت سوشل اور پولیٹیکل ڈائنامکس جو مسلمز اور نان مسلمز کے بیچ میں ہے اس کے بارے میں کافی ذکر ہے، جس میں سے معاہدوں کا، لائلٹیز کا، ہجرت کا اور بہت ساری چیزوں کا ہے. خاص طور سے جو تھیم ہے اور جو نام ہے ممتحنہ، یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے. انہوں نے کیا کیا کہ قریش کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کا پلان کر رہے تھے تو انہوں نے قریش کو جو ہے بتانے کے لیے کیا کیا، کیونکہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیملی ممبرز جو ہے مکہ میں رہتے تھے، تو تھوڑا سا ان کے پرسنل ریزنز تھے، جبکہ وہ مہاجر بھی تھے، بدری صحابی بھی تھے جو جنگ بدر میں جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ان کو یہ ڈر ہوا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اوپر چڑھائی کر دیں گے تو ان کے بیوی بچے جو مکہ میں رہتے ہیں تو ان کو تو پھر کافر جو ہے نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے ایک عورت کے نام کیا کیا، چٹھی بھیجی، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کی بیوی بچوں کو، یعنی اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر قریش کو یہ انفارم کر دیں گے تو ان کے بیوی بچوں کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا، ان کو جو ہے قریش نہیں ماریں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 2 صحابہ اکرام کو بھیج کے وہ خط واپس منگوایا. صحابہ اکرام نے تو کافی مطلب اسٹرانگ ایکشن لینے کے لیے کہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دینے کا کہا، کیونکہ نہ وہ جو ہے منافق تھے، نہ وہ جو ہے جاسوس تھے، نہ وہ جو ہے دشمن تھے. بدر میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، ان کے ریزن کچھ اور تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الممتحنہ. ممتحنہ جو ہے اس میں 13 آیات ہے، 2 رکوع ہے. ترتیب کے اعتبار سے 60th سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 91st سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بنا، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقون تم ڈالتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودتی محبت کو. یعنی جو حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کی طرف جو ہے یہ خط بھیجا اور ان کے ساتھ دوستی کی، اس کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہے. ان کو بالکل دوست مت بناؤ. وقد کفروا، حالانکہ تحقیق انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم، ساتھ اس کے جو آئے تمہارے پاس، من الحق، حق میں سے، یخرجون وہ نکالتے ہیں، الرسول رسول کو، وإیاکم اور تم کو، ان تؤمنو کہ تم ایمان لاتے ہو، باللہ ربکم اللہ پر جو رب ہے تمہارا. یعنی وہ جو ہے انکار کرتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، اور صرف اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی سارے لوگوں کو مکہ سے نکال دیا گیا کہ صرف اور صرف کیا، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے جو ایکچولی میں جو ہے رب ہے. ان کم تم خرج تم، اگر ہو تم نکلے تم، جہاد کو، یعنی جہاد یہاں پہ سخت کوشش ہے، اللہ کی راہ میں اگر نکلو، لیکن جہاد کس میں ہوگا؟ اللہ کی راہ میں ہوگا، کیونکہ اب ہے بھی فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور تلاش کرنے کو، مرضاتی میری رضا. یعنی تو یہ جو ہے کیا ہے، جہاد کس لیے ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ کے راستے میں ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اور یہ جو حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا یا چٹھی بھیجی، وہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات تھی.
तुसिर्रून इलैहिम बिलमवद्दा, तुम छुपा कर भेजते हो उनकी तरफ मोहब्बत को, यानी तुम उनकी तरफ मोहब्बत का पैगाम भेजते हो। यानी इससे ये पता चलता है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को और बाकी सहाबा कराम को जब हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जो है गुस्सा आया, तो वो जो है वाजिब था, या वो था कि क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत उनको पता थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बहुत नर्म दिल थे, उन्होंने जो है हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को जाने दिया। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुसिर्रून इलैहिम बिल मवद्दा, तुम छुपाकर भेजते हो उनकी तरफ मोहब्बत को, व अना, और मैं अअलमु, खूब जानता हूँ, बिमा अख्फैतुम, जो तुम छिपाते हो, वमा अअलनतुम, और जो तुम जाहिर करते हो। यानी कोई बात छुपी हुई हो, एक रूम के बंद कमरे में कुछ करते हो या खुला खुला कुछ करते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला सब जानते हैं। वमन यफ़अलहु, और जो कोई करेगा उसको, यानी दुश्मनों को दोस्ती का पैगाम भेजेगा, मिनकुम, तुम में से, फ़क़द दल्ल सवाअ सबील, तो तहक़ीक़ वो भटक गया रास्ते से, यानी जन्नत के रास्ते से भटक गया। यानी इससे ये भी पता चलता है कि कितनी भी राजदारी का काम क्यों ना हो, अल्लाह ताला को पता है, और अल्लाह ताला यहाँ पे वार्न कर रहे हैं। तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला को जो है तुम्हारी हरकतों का पता नहीं चलेगा अगर तुम पोशीदा करोगे? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये सच होने का भी सबूत था, क्योंकि ये खुफिया बात, ये सीक्रेट बात वही के थ्रू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया। और उसके अलावा पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी कह रहे हैं कि वो भटक गया सीधे रास्ते से। यानी कोई अगर ऐसा काम करता है दीन के दुश्मन, मतलब दीन की दुश्मनी के उसमें या उसके खिलाफ, तो फिर वो सीधे रास्ते से भटक गया। इन यफ़क़फ़ू, अगर वो काबू पा जाए तुम पर, यानी दुश्मन अगर गालिब आ जाए, यकूनु लकुम, वो होंगे तुम्हारे लिए अअदाअन, दुश्मन, व यबसुतु, और दराज करेंगे, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम, अपने हाथ, व अलसीनतहुम, और अपनी जबानें, बिस्सुई, साथ बुराई के। यानी जबान से और हाथ से दुश्मन काफिर तो तुम्हारा बुरा ही बुरा चाहेंगे, वो कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाह सकते। यानी हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक उम्मीद थी ना कि शायद उनके घर वालों को जो है वो छोड़ दे, अच्छा मामला करें। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाओ, वो लोग तुम्हारे साथ अच्छा मामला करने वाले नहीं है। वद्दू लौ तकफुरून, और वो चाहेंगे काश तुम कुफ्र करो, और सबसे ज्यादा बुरा तो वो ये चाहेंगे कि तुम काफिर हो जाओ और तुम कुफ्र में जो है मुब्तला हो जाओ, और तुम भी जो है उनकी तरह कुफ्र करने लगो। लं तंफअकुम, हरगिज नहीं फायदा देंगे तुमको, अरहमुकुम, तुम्हारे रहम, यानी उनके साथ जो रिश्तेदारियां थी सहाबा कराम की, काफिरों के साथ जो रिश्तेदारियां थी, वो तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। वला औलादुकुम, और न तुम्हारी औलाद। यानी इन औलादों को बचाने के लिए ये हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये काम किया था ना, लेकिन जब क़यामत आएगी, सजा आएगी, तो यही औलाद कुछ भी काम नहीं आएगी। कब? यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, यफ़सिलु, वो जुदाई डाल देगा, यानी फैसला होगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान के। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ज्यादा इंसान को क्या करना चाहिए, चाहना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए, बजाय इसके कि औलाद और घर वाले और बीवी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्योंकि अल्लाह के पास जाना है, फैसला अल्लाह करेगा, अल्लाह ही है सब कुछ। रिश्तेदारों के लिए हम अल्लाह को छोड़ते हैं, लेकिन हमारे दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत ज्यादा होना चाहिए। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला साथ उसके जो तुम अमल करते हो देखने वाला है। अब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी जा रही है। क़द तहक़ीक़, कानत लकुम, तुम्हारे लिए है, उसवतुन हसना, अच्छा नमूना। यानी अब क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तुम्हारे लिए है अच्छा नमूना, किसमें? फी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम में, वल्लदीन माहू, और वो लोग जो आपके साथ थे, यानी उनकी तरह बनो। इद क़ालू, जब उन्होंने कहा, लिक़ौमिहिम, अपनी कौम से, इन्ना बुरआउ, बेशक हम बरी उस जिम्मे है, मिनकुम, तुम में से, वो मिम्मा, और जिनको, ताबुदून, तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवाय, कफरना, कुफ्र किया हमने, बिकुम, साथ तुम्हारे, व बदा बैनना, और जाहिर हो गई हमारे दरमियान, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान, अल अदावतु, अदावत, वल बगदाउ, और बुग़्ज़, अबदन, हमेशा के लिए, हत्ता, यहाँ तक के, तुमिनु बिल्लाहि, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, वहदहु, अकेले उसी पर। यानी जब तक शिर्क है तो फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई जो है ऐसी दिली दोस्ती नहीं है। इल्ला कौला, मगर बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ली अभी ही, अपने वालिद के लिए, ला अस्तगफिरन्न लका, अलबत्ता मैं जरूर बख्शिश मांगूंगा आपके लिए, वमा, और नहीं, अमलिकु लका, मैं मालिक आपके लिए, यानी मैं जो है दुआ तो कर सकता हूँ, बख्शिश तो मांग सकता हूँ, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए या फिर मैं आपको बचा लूं। मिन अल्लाह मिन शैइन, अल्लाह से किसी चीज का। रब्बना, ए हमारे रब, अलैका, आप पर, तवक्कलना, तवक्कल किया हमने, यानी सारी कोशिश करने के बाद तवक्कल अल्लाह के ऊपर, व इलैका, और आपकी तरफ, अनबना, रुजू किया हमने, व इलैकल मसीर, और आपकी तरफ लौटना है।
کہیں جا سکتے ہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے. یہ آیتیں جو ہے بہت ہی کلیئر ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے، پورا کام کیا، سب کچھ کیا. توکل کا مطلب جو ہے بنا کوئی ایکشن لیے خالی بیٹھنا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے اگر آپ کے پاس ایک 10 لاکھ روپے کا بیگ ہے، وہ آپ روڈ پہ رکھ کے میں اللہ کے اوپر توکل کر کے چھوڑ رہی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹائی یور کیملز دین ٹرسٹ اللہ. تو پہلے کوشش کرنا ہے، پورا جو ہے اپنا پریپریشن کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے. جیسے ایگزامینیشن بھی ہے، اس میں آپ بغیر پریپریشن کے توکل پہ نہیں جا سکتے. آپ پہلے پریپیئر کرنا ہے، اس کے بعد واٹ ایور یو ڈو ریزلٹس کے لیے اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، اگزامپل دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو فالو کرو. اب ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ جو ہے کیا تھے، رشتہ دار تھے. ان کے لیے جو ہے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام بخشش تو مانگتے تھے، پہلے بخشش مانگتے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے بخشش مانگنے سے منع کر دیا، تو پھر وہ اس سے بھی رک گئے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہم کو فتنتن، آزمائش، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اب کافروں کے لیے آزمائش کیسے ہو سکتے ہیں، جو ہے انسان، نہ تو بنا ہم کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کافروں کے لیے آزمائش، فتنہ کا مطلب جو ہے آزمائش ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، رسوائی، دیوانگی، عبرت، عذاب، مرض، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آتے ہیں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ لا تجعلنا، نہ تو بنا ہم کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کافروں کے قصور میں ہم کو مت پکڑیے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے شرک کیا، ہم نے ان کو روکا. پھر ہمارے ایمان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آزمانے کے لیے کافروں کو دنیائی سکسس دیتے ہیں، یا کبھی ان کے ہاتھ سے ہم کو پٹاتے ہیں. تو پھر اس طرح بھی جو ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ آ جاتی ہے. یا پھر یہ بھی ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ایمان بیکار ہے، غلط ہے، اس میں کوئی ٹروت نہیں ہے، حق نہیں ہے، اور پھر جو ہے کفر ایک پروموٹ ہوگا، اور ایمان کو جو ہے پھر ویسے بھی ایمان کی بات لوگوں کو بتانا مشکل ہے. اور پھر ایسا بھی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھائے اور وہ کہے کہ مسلمان کیسے ہے. بہت سارے معنی جو ہے اس کے اندر آئیں گے. وغفر لنا، اور بخش دے ہم کو. ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. لقد، البتہ، تحقیق، کان لکم، ہے تمہارے لیے، فیہم، ان میں، اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ. کس میں؟ ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز میں. لمن کانا، واسطے اس کے جو، یرجو اللہ، امید رکھتا اللہ سے، والیوم الاخرہ، اور یوم آخرہ پر. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے تم بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی طرح بن جاؤ. یعنی وہ لوگ بیسٹ ایگزامپلز تھے. دشمنوں سے کیسے قطع تعلق کر لیا، اس کے لیے بیسٹ ایگزامپلز تھے. اللہ کے اوپر کیسے توکل کیا، اس کے لیے بیسٹ ایگزامپلز تھے. اچھے اخلاق اور اچھے عمل، اس کے لیے بیسٹ ایگزامپلز تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کرتے تھے، اس کے لیے بھی بیسٹ ایگزامپلز تھے. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑ جائے، یعنی اس دعوت سے، اب خاص طور سے جو اس میں کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث اور سنت سے جو ہے منہ موڑ جائے. یہاں پہ یتولا میں جو ہے منہ موڑنے کے بھی آتے ہیں، یا پھر اس کے اندر یہاں پہ ولی سے ہے نا یہ ورڈ، تو دوستی کرنے کے بھی معنی آتے ہیں. تو جو کوئی دوستی کرے ان سے، کافروں سے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور حمید، تعریف والا ہے. اس کو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم چاہے کرو یا نہیں کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یجعل، کہ بنا دے، بینکم، تمہارے درمیان، و بین الذین عادیتم، اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی، منہم، ان میں سے، مودہ، محبت. واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی اتنی بیوٹیفل آیت ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ امید ہے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور جو تمہارے دشمن ہیں ان لوگوں کے درمیان، یعنی ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے، تمہارے جو دشمن ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں میں محبت ڈال دے. فتح مکہ سے پہلے ہی فتح مکہ کی خوشخبری دی جا رہی ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد کتنے لوگ ایمان لے کر آئے. جو جنگ بدر میں اپوزیشن میں تھے، جو جنگ احد میں جو ہے اپوزیشن میں تھے، بعد میں سب ایمان لے کر آئے، ایمان قبول کر لیے. اور اس کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد بہت اچھے دوست بن گئے. بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہے تھے اس کے اندر، جیسے خالد بن ولید ہے اور ابو سفیان ہے. تو حالات بدل گئے، اللہ تعالیٰ پورے قادر ہے کہ یہ حالات بدل دے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات بول رہے ہیں. اب اگر یہ ہم اللہ کے نبی کے جو ہے کانٹیکسٹ میں دیکھیں یا اس سیرت النبی کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ بھی ہے. ادروائز بھی بہت سارے اگزامپلز ہے، جیسے بنو نذیر کا جو ہم واقعہ پڑھے تھے اس میں بھی جو ہے رعب ڈال دیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ. تو دلوں کا حال جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون اپنے گھر میں رکھ لیا تھا تو وہ بھی ایک بہت بڑا اگزامپل ہے کہ دلوں کو اور حالات کو بدلنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لا ینہاکم اللہ، نہیں روکتا تم کو اللہ تعالیٰ، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، نہیں انہوں نے جنگ کی تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم، اور نہیں نکالا تم کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے. یعنی اگر یہاں پہ دیکھیں ایک تو یہ بتایا گیا کہ غیر مسلمانوں سے دلی دوستی نہیں کرنا ہے وغیرہ، لیکن اگر تم سے جو ہے دین کے معاملے میں کوئی دشمنی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، جیسے ہم جیسے سیکولر کنٹریز میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ غیر مسلمان بھی رہتے ہیں، فرینڈز، کالجز، کلیگز، کلاس میٹس، نیبرز، تو ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. ان تبرہم، کہ تم نیکی کرو ان سے، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان سے نیکی بھی کرو، دشمنی بھی نہیں ہے اور نیکی کرو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو سب نیکی کرو جیسے نیبرز کے ساتھ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور تم انصاف کرو ان کی طرف. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، یعنی ہم سے جو اچھے ہیں ان سے جو ہے اچھا رہنا ہے. انما ینہاکم اللہ، بے شک روکتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، یعنی کس کی دوستی سے روکتا ہے؟ عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جنہوں نے جنگ کی تم سے، یعنی جنہوں نے تم سے جنگ کی، اور وہ بھی خاص طور سے فی الدینی، دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور نکالا تم کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا، اور ایک دوسرے کی مدد کی، عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تمہارے نکالنے پر، أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم دوستی کرو ان سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دوستی سے روک رہے ہیں جو تم کو گھروں سے نکالے، دین کے معاملے میں جنگ کرے، یا پھر تم سے جنگ کرنے والوں کو سپورٹ کرے، ان سے دوستی نہیں کرنا ہے. لیکن عام جو غیر مسلمان ہے، جو تم کو گھروں سے نہیں نکالے، تمہیں دین کے معاملے میں پریشان نہیں کرے، ان سے دوستی کی جا سکتی ہے. فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ، ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم، جب آ جائے تمہارے پاس، المؤمنات، مہاجرات، مومن عورتیں ہجرت کرنے والیاں، فامتحنوہن، تو جانچ پڑتال کر لو ان کی. اب کیونکہ اسلامک اسٹیٹ بن گیا تھا، یہاں پہ جو ہے ہجرت کرنے والی عورتیں جو ہے یہاں پر آتی تھی. تو اب ہجرت کرنے والی جو عورتیں آتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی جانچ پڑتال کر لو کہہ رہے ہیں. کیوں جانچ پڑتال کر لو کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جو وہ ہجرت کر کے آتی تھی تو ایک کس چیز کا جانچ پڑتال کر لو؟ پہلے تو ان کے ایمان کا جانچ پڑتال کر لو. جو مکہ سے مدینہ آتی تھی، جو اپنے ایمان کا یعنی اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، یہ ایک کروشل چیز تھی. کیونکہ صلح حدیبیہ میں جو ٹریٹی ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ مکہ سے مدینہ جو آئے تو پھر ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، ان کو مدینہ میں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن عورتیں ایگزیمپٹڈ تھی کیونکہ اس میں کانٹریکٹ میں مردوں کا جو ہے وہ تھا. تو اب یہاں پہ ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر لو، کیونکہ اگر وہ واقعی ایمان والی ہے تو ان کو واپس مت کرو کیونکہ وہ ایگزیمپٹڈ تھی. اور کیونکہ اگر وہ واقعی ایمان والی ہے ان کو ہم لوٹا دیں گے، وہ تو جو ہے ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا، یہ ایمان لے کر آئے، ان کے شوہر کافر ہے، ان کے گھر والے کافر ہے. تو اس طرح جو ہے ایمان اور کفر کی وجہ سے نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے، جانچ پڑتال کر لو ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر لو. اللہ اعلم بالایمانہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو. یعنی ایمان تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. اچھا، ایک اور یہ بھی تھا کہ ایمان کی جانچ پڑتال یہ کر لو کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں کی جاسوس ہے، یا کوئی غلط ارادے سے آئی ہے، یا کچھ نہ کچھ تو ہو. تو اس لیے وہاں پر جو ہے جانچ پڑتال کرنے کا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جانچ پڑتال کے لیے اپوائنٹ کیا تھا. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم جان لو ان کو، مؤمنات، ایمان والیاں، یعنی اگر وہ ایمان والیاں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، تو نہ تم لوٹاؤ ان کو، إِلَى الْكُفَّارِ، کفار کی طرف، کیونکہ وہ ان کو جو ہے مکہ نہیں لوٹایا جائے گا. لَهُنَّ، نہیں وہ، حِلٌّ لَهُمْ، حلال ان کے لیے، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ حلال ہو سکتی ہے ان کے لیے، یعنی جو شادی شدہ ہے. کفر اور ایمان کی وجہ سے جو ہے ان کا نکاح ختم ہو گیا. وَآتُوهُمْ، اور دو ان کو، مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی جو کافر ان کے اوپر خرچ کیے تھے یا جو مہر دیے تھے، ان کا مہر ان کو جو ہے کیا کرو. مسلمانوں کو، مدینے والوں کو کہا جا رہا ہے وہ پے کر کے
اگر مطلب وہ آئے کلیم کرے یا کچھ وہ کرے تو ان کے مہر جو دیے تھے وہ پے کرو اور اپنے جو ہے ایمان والی عورتوں کو ان سے آزاد کر کے مدینے میں رکھ لو. ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، ان تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان سے، کیونکہ اب ان کا نکاح مسلمانوں کے ساتھ حلال ہو گیا تھا، تو اب ان کے ساتھ تم اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کر سکتے ہو. اذا آتیتموہن، جب دے چکو تم ان کو، اجورہن ان کے مہر. یعنی اب پھر کیا ہے یہاں پہ ان کے مہر پورے یہ نہیں کہ وہ وہاں سے آئے یا تم جو ہے ان کو چھڑا لیے رکھ لیے، کوئی احسان نہیں. اب جب نکاح کر رہے ہو تو ان کے مہر دے کے کرو. ولا تم سکو، اور نہ تم پکڑ رکھو، بعصمی نکاح کو، القوافرہ کافر عورتوں کے. یعنی اب یہاں پہ کلیئر انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں، اگر کوئی بیوی تمہاری کافر ہے تو وہ بھی تمہارے نکاح میں نہیں رہے گی. وَاسْأَلُوا، اور مانگ لو، ما انفقتم جو خرچ کیا تم نے، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے یا فیصلہ ہے. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. یعنی یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ علم کے اوپر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خود جانتے ہیں، اور اس فیصلے کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. اور اس میں جو ہے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اگر قریش کلیم کریں تو وہ جو ہے ان کے مہر واپس دے دینا ہے، تو مسلمان مردوں کو بھی ان کے مہر جو ہے واپس لینے کے لیے وہ قریش سے کلیم کر سکتے ہیں. ایک یہ چیز یہاں پہ بتا رہی ہے. اور یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہے، اس کے پیچھے کی حکمت علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن ایمان کا حصہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ کرو. تو یہ بہت ہی بیوٹیفل پارٹ ہے قرآن کا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح مسلمان عورتوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے رائٹس دے رہے ہیں، ان کی سیفٹی، ان کی ڈگنیٹی کو اپہولڈ کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے نکاح کے کچھ لاز کو بتا رہے ہیں کہ نکاح کے لیے بھی جو ہے دین کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. آج کل اتنا کامن ہے کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ عورتیں بھی نکاح کر رہی ہے اور مردیں بھی نکاح کر رہی ہے، لیکن شریعت میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ غیر مسلمان اور مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ آیا ہے کہ مشرک مرد سے نہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، نہ مشرک عورت سے جو ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. ایک مسلمان کے بیچ اور کافر کے بیچ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کتنا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ نکاح کے لیے دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ، اور اگر ہاتھ سے نکل جائے تمہارے کوئی چیز، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کفار کی طرف. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی مکہ میں ہی رہ جائے، یعنی مسلمان عورتیں جو ہے جو مکہ میں تھی وہ انہوں نے کیا کیا، بہت ساروں نے تو جو ہے مدینہ ہجرت کر لی، لیکن کچھ جو ہے غیر مسلمان عورتیں تھی جو مسلمانوں کی نکاح میں تھی لیکن وہ مکہ میں ہی رہ گئی. یا پھر کچھ ایسی بھی تھی جنہوں نے جو ہے اسلام نہیں ایکسپٹ کیا، اسلام کو بعد میں چھوڑ دیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان مرد کی غیر مسلمان عورت سے نکاح نہیں ہو سکتی. اور اگر ہاتھ سے نکل جائے تمہاری کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کفار کی طرف، یعنی وہ مکہ میں ہی رہ جائے یا پھر واپس مرتد ہو کے مکہ چلے جائے، فعاقبتم پھر تمہاری باری آئے یعنی بدلہ لینے کی، فآتوا الذین ذہبت تو دو ان لوگوں کو چلی گئی، ازواجہم بیویاں ان کی، مثلا مانند، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر بعد میں جو ہے کیا ہو، تم کو کوئی مال غنیمت ملے یا کچھ ایسا ملے، تو پھر اس میں سے وہ مال غنیمت میں سے ان مردوں کا کمپنسیشن دو جو مہر جو ہے انہوں نے دیا تھا، اور ان کی بیویاں جو ہے دھوکہ دے کے کیا کرے مکہ چلے گئے. یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی وہ ذات، انتم بھی تم ساتھ اس کے، مؤمنون ایمان لانے والے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے یہاں پہ کہہ رہے ڈرو اللہ سے، وہ ذات، لوگوں سے مت ڈرو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک جب آئے آپ کے پاس، المؤمنات مومن عورتیں، یبایعنک وہ بیعت کرے آپ سے. بیعت یعنی یہاں پہ ایک تو یبایعنک بیعت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا تھا، اب جو ہے آپ کسی مرشد کے پاس، ان کے پاس جا کے بیعت نہیں لے سکتے. بیعت کا مطلب ہے اوتھ، اگریمنٹ، وعدہ.
جو صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا. اوپر اس بات کے اللہ یشرکنا کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی باللہ اللہ کے ساتھ شیئا کسی چیز کو، ولا یسرقنا اور نہ وہ چوری کریں گے، ولا یزنینا اور نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلنا اور نہ وہ قتل کریں گے اولادہن اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کو جو ہے نا اکثر پہلے زمانے میں مال کے یا فقیری کی اس سے جو ہے ڈر سے ان کا قتل کیا جاتا تھا، یا پھر زندہ اولاد کا دفن کیا جاتا تھا، یا پھر بتوں کے اوپر چڑھاوا جو ہے اولادوں کا کیا جاتا تھا. تو پھر اب جب شرک چھوڑ دیے، ایمان لے کر آ گئے، تو اب یہ خاص طور سے کیونکہ عورتوں کے بارے میں خاص ہے، یہ دیکھنا ہے نمبر 1 شرک نہیں کرنا، پھر چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اولاد کا قتل نہیں کرنا، ولا یاتینا اور نہ وہ آئیں گی بھی بہتان کسی بہتان کو، یفتری نہ ہو گڑھ لے اس کو، بین ایدیہن درمیان ہاتھوں کے اپنے، وارجلہن اور پاؤں اپنے، ولا یعصینک اور نہ نافرمانی کریں گے آپ کی، فی معروف کسی معروف میں، فبایعہن تو بیعت کر لو ان سے، واستغفر لہن اللہ اور بخشش مانگو ان کے لیے اللہ سے، یہ یعنی پچھلے جو گناہ ان سے ہو گئے تھے اس کے لیے بخشش مانگو. یہ آیت جو ہے بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اس آیت میں 7 وعدے جو ہے لیے جا رہے ہیں، 7 promises جو ہے ایک ایمان والی عورت کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ایمان والی مطلب جب بیعت لیتی تھی، ایمان لاتی تھی، تو جو بھی عورت ایمان لے کر آئے اس کو یہ 7 promises اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے اپنے ایمان کے ثبوت میں. نمبر 1 شرک. اب شرک اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اور عورتوں کے لیے خاص طور سے اللہ کے ساتھ جو ہے ہم بتوں کو تو شریک وہ شرک دیکھ لیتے ہیں، لیکن نہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ہسبینڈ، نہ اولاد، نہ پیسہ، نہ جاب، نہ لکس، کچھ بھی نہیں. اور اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے میرے دل میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے یا نہیں ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے یا نہیں ہے، مجھے اللہ کی جو ہے کو کوئی چیز پسند آئے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے یا نہیں ہے. اگر جو ہے میں کسی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کروں گی یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر کے، تو پھر جو ہے شرک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد چوری نہیں کریں گے. اب یہاں پہ چوری جو ہے بہت ساری چیزوں میں آتا ہے، مال میں بھی آتا ہے، اس کے علاوہ پہ چیزوں میں بھی آتا ہے، یا پھر اپنا وقت غلط استعمال کرنا، اس میں چوری کر لینا بھی آ جاتا ہے، یا پھر لوگوں کا جو مال ہے اس میں مینیپولیٹ کرنا، یا جو ایون فیملی میں اس میں جو ہے منی میں وغیرہ میں کرنا. اور اصل چوری کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بھی حق لے لینا جس پہ اپنا حق نہیں ہے، چاہے وہ مال میں ہو، حق میں ہو، حدود میں ہو، رائٹس میں ہو، رسپیکٹ میں ہو، ٹرسٹ میں ہو، یا کسی چیز میں ہو. پھر تیسرا وعدہ ہے کہ زنا نہیں کرنا. اب زنا جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ عورت کا جو ہے رول کافی حد تک ہوتا ہے، کیونکہ عورت اگر نو کہہ دے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا زنا کرنا. اور زنا کو جو ہے اوپر شرک سے اگر ہم کنیکٹ کریں گے تو اکثر عورتیں اور نوجوان لڑکیاں یا پھر وہ کیا کرتی ہیں، ایک مرد کی محبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے یہ مرد کو خوش کرنے کے لیے زنا بھی کر لیتی ہے، اور پھر اللہ کے برابر کسی اور کو، یا پھر کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس کو خوش کرنا ہے نا، تو 2 گناہ یہاں پہ ہو گئے. پھر اولاد کا جو ہے قتل کرنا. اب پہلے جو ہے جیسے میں آپ کو بتائی کہ بچوں کا قتل مال کی ڈر سے ہوتا تھا، آج کل ایبارشن ایک یہ کتنا جو ہے خاص وہ ہے، کیونکہ اولاد ایک عورت کے پاس بہت بڑی امانت ہوتی ہے، تو یہ جو ہے کرنا ہے. پھر اس کے بعد بہتان نہیں لگانا، یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیے یہ بہتان کا کن گناہوں کے ساتھ نام وہ لیا گیا، اور خاص طور عورتوں کو ایسے ایسوسیٹ کر کے کہا گیا، شرک کے ساتھ، زنا کے ساتھ، چوری کے ساتھ، قتل کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ بہتان ہے. پھر عورتوں کو خاص جو ہے ایڈریس کر کے یہ ہے، تو آپ سوچئے بہتان کتنی بڑی چیز ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کتنی کامن چیز ہے. It includes غیبت، gossip, character assassination, accusing someone without proof، بغیر پروف کے کسی کے اوپر الزام لگا دینا. ہم اتنا ایزلی بولتے ہیں مجھے پتا ہے اسی نے ہی کیا، مجھے پتا ہے اسی کی ہی چال ہے، مجھے پتا ہے کہ اسی کا، بنا جو ہے ویریفیکیشن کے، بنا جو ہے پروف کے کتنی جو ہے آسانی سے کسی کے اوپر بھی بہتان لگا دیتے ہیں. آسک یور سیلف کہ کیا میں اپنے ورڈز کے ساتھ
الزام لگانے میں، گمان کرنے میں، بہتان لگانے میں کیا میں کیئرفل ہوں؟ میں کتنوں کی جو ہے نا ڈگنیٹی کو، رسپیکٹ کو ڈسٹروائے کرتی ہوں اس کے پیچھے بات کر کے. یہ چیز ایک ایسی ہے، بڑے بڑے لوگ جو متقی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. کبھی جو ہے تقوی والے لوگ جو ہے دینداری میں بہتان لگاتے ہیں، کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بڑے گناہوں کے ساتھ جو ہے اس کو بتائے ہیں اور کتنا ہم کو بچنے کی اس کی ضرورت ہے. اس کے بعد معروف جو چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اور نافرمانی کریں گے آپ کی کسی معروف میں. معروف یعنی اب یہ پورے چیزیں بتا دی گئی اس کے علاوہ پہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ایک سوسائٹی میں، ایک دین میں ہم سب کو پتا ہے، جیسے کس کے حق ادا کرنا ہے، کس سے کیسی بات کرنا ہے، کس چیز کو کیسے سنبھالنا ہے. مطلب ایک جانی پہچانی چیز جو آپ کو پتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیز، جیسے اب ہمارے روزمرہ میں لے کے کھانا ہے، کھانے کو ویسٹ کرنا یہ بری چیز ہے، سب کو معلوم ہے. یہ سب نہیں کہ بچوں کو مارنا پیٹنا، سب کو معلوم ہے یہ غلط چیز ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عورتیں کرتی ہے، جو معروف جو ہے اچھی ہے وہ کرنا ہے، اور جو بری ہے جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. تو پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو پھر ان کی جو ہے ایمان کو ایکسپٹ کر لو، جو انہوں نے پہلے گناہ کیا اپنے کفر کی حالت میں، اس کے لیے بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا، نہ تم دوست بناؤ، قوما کسی قوم کو، غضب ناراض ہوا اللہ تعالیٰ، علیہم ان پر، قد یئسوا تحقیق وہ مایوس ہو گئے، من الآخرتی آخرت سے، کما یئس الکفار جیسا کہ مایوس ہوئے کافر، من اصحاب القبور قبروں والوں سے. یعنی فائنل کلوزنگ یہ جو ہے سورت کی کیسے ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے نہ تم دوست بناؤ کسی قوم کو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. اور وہ جو کافر ہے، میں نے اللہ کی ناراضگی جن کے اوپر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگ جو ہے جو دین کو، اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی جو ریجیکٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو ہے پلاٹس کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوست مت بناؤ، ان کو جو ہے کچھ بھی وہ مت رکھو. اور پھر یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ جو ہے جو جن کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، جن کے ساتھ وہ نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ بھی وہ مت کرو. اور پھر ان کی خاص کوالٹی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ مایوس ہو گئے آخرت سے، جیسا کہ مایوس ہوئے کافر قبروں والوں سے. یعنی یہ لوگ جو تھے ان کو مایوسی ہے. مایوسی ہے کا مطلب ان کو کوئی ہوپ نہیں ہے، اور یہاں پہ قبروں والوں سے مایوس ہوئے یعنی ان کو جی اٹھنے کے اوپر یقین نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کافروں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، نہ خبروں سے نکل کے جی اٹھنے کے اوپر ایمان ہے، اور آخرت کی جزا اور سزا کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ مایوس ہے نا، تو مطلب ان کو امید نہیں ہے، ہوپ نہیں ہے کہ آخرت میں کوئی جزا سزا ملے گی. اور جو کافر خبروں میں پہنچ چکے ہیں، ان کے سامنے حقیقت کھل چکی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. ایسے بھی جو ہے اس کے معنی ہے، کیونکہ جو کافروں کو حقیقت پتہ چل گئی تو اب ان کو تو مطلب اللہ کی کوئی رحمت ملنے والی نہیں ہے، تو اس کے معنی بھی یہ ہے. اور یہ ایک بیوٹیفلی یہاں پہ اس کی کلوزنگ جیسے خبروں والوں کے کا جو ذکر ہے اس سے یہ بتایا جا رہا ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ موت جو ہے وہی اینڈ ہے اور اس میں آخرت کہ اس پہ اٹھایا نہیں جائے گا، تو ایک بہت ہی اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو اپنی موت کو یاد کرو، اور پھر موت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پلٹ کے جانا ہے. اور ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی کی موت ہی آخری موت ہے، تو پھر وہ جو ہے نا مرنے سے پہلے ہی مر گیا، جیسے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو پھر اس کے جینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں.